میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے شوہر سے ارے میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، بچے کی قسم، بچوں کی قسم لوگ کھا لیتے ہیں۔ شوہر بیوی کے ہاتھ پر، سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہے میں تیری قسم کھاتا ہوں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، نہ بیوی کی قسم کھانا جائز ہے، نہ بچوں کی قسم کھانا جائز ہے، نہ ماں کی قسم کھانا جائز ہے، نہ محبوبہ کی قسم کھانا جائز ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے، اس لیے کہ خانہ کعبہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ہم خانہ کعبہ کی بھی قسم نہیں کھا سکتے، کیونکہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانا ہے۔ خانہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی ہیں، ان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کی پوجا کرتا ہے۔ ان کو جا کر کے صحیح بخاری کی وہ حدیث پڑھ کے سنا دینی چاہیے میرے بھائیوں، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کے پاس پہنچے، حجر اسود وہی پتھر ہے، کالا پتھر، طواف کے دوران جس کو چوما جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو چوما، اور چوم کر کے کیا کہا؟ انی اعلم انک حجر ما تنفع ولا تضر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، تو کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا، کیونکہ تجھے چومنا میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ حضرت عمر نے دنیا والوں کو سندیش دے دیا کہ مسلمان حجر اسود کی پوجا نہیں کرتا ہے، اور حضرت بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اذان دے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان خانہ کعبہ کی پوجا نہیں کرتا۔ مسلمان اگر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اس کی پریکرما کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ کا آدیش ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا طریقہ ہے۔ خانہ کعبہ ہمارے نزدیک مقدس تو ہے، مگر ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، اسی لیے خانہ کعبہ کی آپ خانہ کعبہ کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ کو قسم کھانا ہے تو آپ کہیں گے رب کعبہ کی قسم، آپ کعبہ کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ایک اور مسئلہ یاد کر لو، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی، کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ کھاتے تو ہیں لوگ، بلکہ قرآن کی قسم کو تو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اگر کوئی بھائی قرآن اٹھا کر کے کوئی قسم کھا لے تو پورا زمانہ کہتا ہے یار اس نے قرآن اٹھا کے قسم کھائی ہے، اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو میرے بھائی، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، ویسے اللہ کے کلام کی قسم کھانا جائز ہے، مگر قرآن ہاتھ میں لے کر کے قسم کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ قرآن تو کاغذ کا ہے، اس کے پیج تو کاغذ کے ہیں، یہ کاغذ اور یہ اس کے اوپر جو کاغذ لگا ہوا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ہم زبانی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی قسم، لیکن قرآن ہاتھ میں لے کر کے اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم کھاتا ہوں تو یہ غلط ہے، اور یہ طریقہ نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں۔ تو جو لوگ اپنے جھگڑوں میں قرآن اٹھا کے قسم کھاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اس حرکت سے باز آ جائیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، گویا اللہ تعالیٰ یہ میسج دے رہا ہے، یہ سندیش دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے میرے بندو، یہ جو زمانہ ہے، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو سمے ہے، اس کی قدر کرو، یہ بڑا قیمتی ہے۔ اگر سمے تمہارے پاس آج ہے تو کل نہیں ہوگا۔ اس سمے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ سمے کی اہمیت بتا رہا ہے، ٹائم کی اہمیت بتا رہا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا وقت بہت خراب ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں زمانہ بہت خراب ہے، نہیں بولنا چاہیے ایسا۔ زمانہ خراب نہیں ہوتا، وقت خراب نہیں ہوتا، خراب ہم اور آپ ہوتے ہیں۔
زمانہ تو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، وقت کو تو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس لیے ایسا نہیں بولنا چاہیے وقت بہت خراب ہے. بہت سے لوگ بول دیتے نا، کسی دن اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو لوگ بولتے تھے پتہ نہیں آج کس کی شکل دیکھی تھی، میری بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کاروبار میں نقصان ہو جائے لوگ بول دیتے ہیں پتہ نہیں آج کس کی شکل دیکھ کر کے آیا تھا، میرا کاروبار میں نقصان. غلط ہے یہ چیز، حرام ہے. کسی کی شکل دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کسی کی شکل دیکھنے سے کوئی حادثہ نہیں ہوتا، اور نہ زمانہ خراب ہوتا ہے نہ وقت خراب ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یسب الدہر، اور آدم کا بیٹا تو زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. وَأَنَا الدَّارُ، جبکہ میں خود زمانہ ہوں. اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، زمانے کو تو میں چلانے والا ہوں، رات اور دن کو تو میں چلاتا ہوں. جو زمانے کو گالی دیتا ہے، جو زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے. تو زمانے کو گالی مت. اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اور اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اپنے ٹائم کی قدر کرو. میرے نوجوان ساتھیوں، آج سب سے زیادہ اگر کوئی چیز برباد کی جا رہی ہے تو ٹائم برباد کیا جا رہا ہے. فیس بک کے اوپر رات رات بھر لگا رہنے والا میرا نوجوان بھائی، اور دن بھر موبائل پر چیٹنگ کرنے والا میرا نوجوان بھائی، بڑے پیار سے، بڑے پریم سے، بڑی محبت سے کہنا چاہوں گا، یہ جوانی فیس بک پر چیٹنگ کرنے کے لیے تو نہیں ملی ہے، یہ یوٹیوب کے شارٹس دیکھنے کے لیے تو نہیں ملی ہے، یہ فیس بک کے ریلز دیکھنے کے لیے تو نہیں ملی ہے. یہ جوانی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے. اس جوانی میں آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے. جو جوانی میں آپ کام کر لیں گے وہ بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ. پاکستان کا ایک نوجوان، اس کا فیس بک کے اوپر فوٹو بھی آیا تھا، باڈی بلڈر تھا. اس کا خوبصورت جسم دیکھ کر کے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ کبھی بیمار پڑے گا. شاید اس کے جیسا باڈی بلڈر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. ایک طرف اس کی وہ تصویر آئی جس میں اس کے پورے جسم کی نمائش ہو رہی ہے، دوسری طرف اس کو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے اور وہ سوکھ کر کے لکڑی ہو جاتا ہے، اس کی شکل پہچان میں نہیں آتی، اور کچھ دنوں کے بعد اس کے انتقال کی خبر بھی فیس بک کے اوپر آ جاتی ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، آپ موج مستی کر رہے ہیں، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی گٹکھا کھا رہا ہے، کوئی پان مسالہ کھا رہا ہے، کوئی ناچ گانے میں ویست ہے. میرے پیارے ساتھی، کس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تندرستی ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی؟ اگر آج اللہ نے تندرستی دی ہے، اس تندرستی کی حالت میں آپ جتنی نماز پڑھ سکتے ہیں، کل بیماری کی حالت میں آپ نہیں پڑھ پائیں گے. ہو سکتا ہے آج آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسی بیماری آ جائے کہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیں گے مگر نہیں پڑھ پائیں گے، آپ کو کرسی کا سہارا لینا پڑے گا. آج بھی دیکھو کتنی مسجد میں لوگ آج کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کو اس لائق بھی نہیں بنایا کہ وہ زمین کے اوپر سجدہ کر سکیں. اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں صحیح سلامت سجدہ کر سکتے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں، اس نعمت پر آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس صحت کی قدر کیجئے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو. وغناک قبل فقرک،
اور اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ اگر آج اللہ نے نوازا ہے، اگر آج اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت کی قدر کرو اور اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، بے سہاروں کو سہارا دے دو، غریبوں کو کمبل دے دو، بے سہاروں کو سہارا دے دو۔ ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو سہارے کی ضرورت پڑ جائے، آج آپ دوسروں کو دینے کے لائق ہے، اللہ نہ کرے ایسی نوبت آ جائے کہ آپ کا ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلانا پڑ جائے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنے ٹائم کی قدر کرو، اپنے سمے کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ کبھی سوچو میرے بھائی، اپنی زندگی میں فلیش بیک کر کے دیکھو، 5 سال پہلے آپ کو جتنی فرصت تھی آج آپ کو نہیں ملتی۔ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی بہت سارے کام آدمی کر لیتا ہے، شادی ہو گئی، بیوی آ گئی، ذمہ داریاں آ گئی، بہت سارے کام نہیں کر پاتا ہے، پھر بچے پیدا ہو گئے اور ذمہ داریاں آ گئی، بچے اسکول جانے لگے، مدرسے جانے لگے اور ذمہ داریاں آ گئیں، بچے بڑے ہو گئے اور ذمہ داریاں آنے لگی۔ زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے انسان کی زندگی میں ذمہ داریاں آنے لگتی ہیں، انسان بزی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آج 2 منٹ بھی آپ فری ہیں، 2 منٹ کی آپ کے پاس فرصت ہے تو اس فرصت کی قدر کرو اور اس فرصت کو صحیح جگہ استعمال کرو۔ ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ 3 گھنٹے بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، فیس بک کے اوپر بیٹھ کر کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ عربی میں کہاوت ہے الوقت کالسیف، وقت جو ہوتا ہے وہ تلوار کی طرح ہوتا ہے، وقت جو ہوتا ہے تلوار کی طرح ہوتا ہے، اگر آپ نے وقت کو نہیں کاٹا تو وقت آپ کو کاٹ دے گا۔ اپنے سمے کا صحیح استعمال کرو میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ موت آئے گی تو یہ پوچھ کر کے نہیں آئے گی عبدالغفار صاحب آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے، آپ کی بیوی کا کیا حال ہے، آپ کا مکان بنا کہ نہیں بنا، آپ کو نوکری ملی کہ نہیں ملی، آپ کا سپنا پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ موت آئے گی اور آپ کے سارے سپنوں کو لے کر کے چلی جائے گی۔ موت آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کر کے تو نہیں آئے گی، موت کو تو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے، کبھی بیماری کے بہانے سے آ جائے گی، کبھی ایکسیڈنٹ کے بہانے سے آ جائے گی، کبھی اچانک ہارٹ اٹیک آ جائے گا، کبھی دماغ پر فالج کا حملہ ہو جائے گا۔ موت کسی بھی بہانے سے آ سکتی ہے اور موت آتے ہی میرے پیارے ساتھیوں زندگی کی ساری چکا چوند ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، میرے بندو جب موت کا ٹائم آتا ہے، جب بندے کی موت کا ٹائم آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک موقع تو اور دے دے، مجھے ایک بار تو دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تو مجھے دنیا میں بھیجے گا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا، اے اللہ میں زنا کیا کرتا تھا اب کبھی زنا نہ کروں گا، اے اللہ میں شراب پیا کرتا تھا اب کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا، اے اللہ میں قرآن کی تلاوت کبھی نہیں کرتا تھا، اے اللہ میں بہت قرآن پڑھوں گا، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو ایک بار مجھے واپس بھیج دے، میں نیک عمل کروں گا، میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، میرے بندے تیری یہ خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، موت آ جائے، موت کا ٹائم آ گیا، اب تجھے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، موت آ چکی ہے اب کسی کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا بالی ووڈ کی فلموں کی وجہ سے ہمارے یہاں آیا ہے، کوئی اگر آتم ہتیا کر لیتا ہے تو اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے، کسی کو کوئی قتل کر دے تو اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے، یہ سب فلموں کے اندر اور سیریلوں کے اندر دکھا کر کے ہمارا دماغ خراب کیا گیا ہے۔ کوئی آتما واتما نہیں بھٹکتی رہتی، انسان مر گیا اب اس دنیا سے اس کا کنیکشن ختم، اب وہ ایک اور دنیا میں ہے جس کو ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، جس کو ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اور وہاں سے کوئی ریٹرن دنیا میں نہیں آ سکتا۔ وہ کس حال میں ہے ہم نہیں جانتے، ہم کس حال میں وہ نہیں جانتے۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ اچھا، عصر کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے۔ عصر کا مطلب ہوتا ہے عصر کا ٹائم، جب سورج ڈھل جاتا ہے اور آسمان میں پیلا پن آ جاتا ہے اور عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس ٹائم کو، اس سمے کو عصر کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ عصر کے ٹائم کی قسم کھا کر کے یہ بتا رہا ہے، جس طریقے سے عصر کا ٹائم آتا ہے تو لوگ دھیرے دھیرے اپنے گھروں کو جانے لگتے ہیں، مزدور اپنا کام ختم کرنے لگتے ہیں، کسان اپنا کام ختم کرنے لگتا ہے، دکاندار اپنی دکان کو لپیٹنے لگتے ہیں، بزنس مین لوگ دھیرے دھیرے اپنے گھر کو واپس جانے لگتے ہیں۔ جب عصر کا ٹائم آتا ہے تو اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ اب سورج ڈوبنے والا ہے، اب دن ختم ہونے والا ہے۔ اے انسان، تیری زندگی کی عصر کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اے انسان، تیری زندگی کا سورج کبھی بھی ڈوب سکتا ہے، کبھی بھی تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ اے انسان، جب بھی تو اپنے بستر پر رات کو سونے جائے تو یہ سوچ کر کے سویا کر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تیری زندگی کی آخری رات ہو۔ جب تو صبح کو اٹھے تو یہ سوچ کر کے اٹھ کہ ہو سکتا ہے یہ تیری زندگی کی آخری صبح ہو، تیری زندگی کی عصر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ عصر سے مراد یہاں عصر کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی قسم کھا رہا ہے۔ 5 ٹائم کی نمازیں، اور 5 ٹائم کی نمازوں میں سب سے اہم نماز عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز بیچ کی نماز ہے۔ دن کی پہلی نماز فجر ہے، اس کے بعد ظہر ہے، اور بیچ میں عصر کی نماز ہے۔ 2 نمازیں رات میں، 2 نمازیں دن میں، اور بیچ میں عصر کی نماز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی عصر کی نماز کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اگر کسی کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کا مال خراب ہو گیا، اس کے اہل و عیال برباد ہو گئے، اس کی فیملی برباد ہو گئی، اس کا پریوار برباد ہو گیا۔ عصر کی نماز کا چھوٹ جانا بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی کبھی جلدی کسی پر بد دعا نہیں کرتے تھے۔ جنگ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے لڑائی چل رہی تھی اور لڑائی کی وجہ سے اللہ کے نبی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز چھوٹ گئی، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور اللہ کے نبی کو مغرب کے ٹائم پر عصر کی نماز پڑھنی پڑی۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی، اللہ کے نبی نے کافروں کے اوپر بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ تو عصر کی نماز بڑی امپورٹنٹ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی قسم کھا رہا ہے۔ زمانے کی قسم، عصر کی نماز کی قسم، عصر کے ٹائم کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہا ہے؟ بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ انڈیا کا انسان بھی گھاٹے میں، سعودی عرب کا انسان بھی گھاٹے میں، امریکہ کا گورا بھی گھاٹے میں، افریقہ کا کالا بھی گھاٹے میں۔ آدم علیہ السلام کی جتنی اولادیں، سارے کے سارے انسانوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ مکیش امبانی تو اربوں کی سمپتی کے مالک ہیں، ٹاٹا اور اڈانی اور برلا تو کروڑوں اور خربوں کے مالک ہیں۔ اے اللہ، کیا وہ بھی خسارے میں؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ میرے بندو، گھاٹا یہ نہیں کہ دنیا میں تمہارے پاس دولت ہے کہ نہیں ہے، دنیا میں تمہارے پاس رہنے کو مکان ہے کہ نہیں ہے،
دنیا میں تمہارے بال بچے سکھی اور چین سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ گھاٹا تو یہ ہے، نقصان تو یہ ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں، جب اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کیا جائے گا تو تمہارا حساب یہ نکلے، تمہارا انجام یہ نکلے کہ تم کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ اصل گھاٹا ہے، یہ اصل خسارہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اور سارے کے سارے انسان اسی گھاٹے میں ہیں۔ جن کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں ان کو چھوڑ کر کے باقی سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ تو گھاٹا یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن جہنم کی آگ میں چلا جائے۔ میرے پیارے ساتھیو، آج دنیا میں ایک معمولی سی آگ لگ جاتی ہے، کوئی اس آگ میں جل جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی لاش ہمارے سامنے آتی ہے، اس کی لاش کو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ کمزور دل اور دماغ کا آدمی کسی جلی ہوئی لاش کو دیکھ نہیں سکتا، بہت سی عورتیں تو دیکھ کر کے الٹی کر دیتی ہیں۔ سوچو میرے بھائیو، دنیا کی آگ سے ہم اتنا ڈرتے ہیں، اور دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے تو ہم دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نارکم جزء من نار جہنم، تمہاری دنیا کی آگ تو جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے۔ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، 69 ٹائم زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا کی آگ پیٹرول سے جلتی ہے، ڈیزل سے جلتی ہے، مٹی کے تیل سے جلتی ہے، لکڑی اور کوئلے سے جلتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کس سے جلتی ہے؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ تو انسانوں اور پتھروں سے جلتی ہے۔ کل قیامت کے دن جس کو اللہ تعالی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، اس کو جنت میں ڈال دیا گیا، وہی کامیاب ہے، وہی پروفٹ میں ہے، وہی فائدے میں۔ اور جو جہنم کی آگ میں چلا جائے گا میرے پیارے ساتھیوں، اللہ فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر، اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگ تو کسان لوگ ہیں، کھیتی کرتے ہیں، کسان زمین کی جوتائی کرے، ٹائم پر بیج کو بوئے، زمین کے اندر جتنی محنت کرنا ہے ساری محنت کرے، اس کے بعد سیلاب کا پانی آئے، اس کی ساری کھیتی کو تباہ کر کے لے کے چلا جائے۔ سوچو اس کسان کو کتنی تکلیف ہوگی، اس کو اس بات کی تکلیف تو ہو ہی رہی ہے کہ اس کا کھیت چلا گیا، اس کو اس بات کی تکلیف زیادہ ہوگی کہ میں نے محنت کی تھی، میں نے بوائی کی تھی، میں نے جوتائی کی تھی، میں نے اس کھیت کے اندر اپنا کیپٹل لگایا تھا، میرا سارا کیپٹل برباد ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیو، جس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس توحید نہیں، کل قیامت کے دن وہ بھی خسارے اور نقصان میں ہوگا، اس سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قل هل ننبئكم بالاکثرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ میرے بندو، سب سے زیادہ خسارے میں اور نقصان میں تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نیکی کا کام کرتے تھے اور یہ سوچ کر کے کرتے تھے کہ ان کو ثواب ملے گا، مگر کل آخرت میں ثواب ملنے کے بجائے ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں۔ میرے پیارے ساتھیو، آپ میں سے بہت سارے لوگ حاجی ہوں گے، جو حاجی نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی ایک بار حج کی توفیق دے دے۔ آپ نے عمرہ بھی کیا ہوگا، بہت سارے ایسے بھائی بھی ہوں گے جو 5 ٹائم کے نمازی بھی ہوں گے، بہت سارے ایسے بھائی بھی ہوں گے، ایسی بہنیں بھی ہوں گی جو ڈیلی قرآن کی تلاوت کرتی ہوں گی۔ میں ایسے بھی نوجوانوں کو جانتا ہوں جو رات میں بغیر تقریر سنے موبائل نہیں بند کرتے اور بستر پہ نہیں سوتے، علماء کی تقریریں سن کر کے وہ رات میں بستر پہ سونے جاتے ہیں۔ ایسے بھی نوجوانوں کو میں جانتا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ یہ نیکی کے کام کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کل اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا عمرہ، آپ کا حج، آپ کی نماز، آپ کی تلاوت سب برباد ہو گئی، اللہ کیا ان کو نہیں مانا گیا، اللہ کیا ان کا کوئی ثواب نہیں ہے، تو سوچو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ آئیے ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔
ہو سکے تو ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بات ہمارے اور آپ کے اوپر فٹ بیٹھ رہی ہے۔ صحابی کا نام نوٹ کر لو، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچہ پیدا ہو اگر آپ کے گھر میں تو نام رکھ لو، بڑا پیارا نام ہے، صحابی کا نام ہے۔ اور صحابی کا جب نام آ جائے تو نام کا معنی اور مطلب نہیں دیکھا جاتا، یہ کافی ہے کہ وہ صحابی کا نام ہے۔ ثوبان رکھ لو نام، یہ نام بڑا پیارا ہے، یہ نبی کے صحابی کا نام ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِحَامَةَ بِيضًا، میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کل قیامت کے دن وہ آئیں گے اور پہاڑوں کے برابر وہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے، وہ حج لے کر کے آئیں گے، وہ عمرہ لے کر کے آئیں گے، وہ نماز لے کر کے آئیں گے، وہ زکوٰۃ لے کر کے آئیں گے، وہ صدقہ خیرات لے کر کے آئیں گے، وہ بہت ساری نیکیوں کو لے کر کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کیا کاؤنٹ نہیں ہوں گی۔ صحابہ ڈر گئے، گھبرا گئے۔ حضرت ثوبان کہنے لگے اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے، ذرا کھل کر کے بتا دیجئے۔ اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی ذرا کلیئر بتا دیجئے وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے ثوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، وہ تمہارے بیچ میں رہنے والے لوگ ہوں گے۔ جیسے تم نماز پڑھتے ہو وہ بھی نماز پڑھیں گے، تم روزہ رکھتے ہو وہ بھی روزہ رکھیں گے، تم صدقہ کرتے ہو وہ بھی صدقہ کریں گے، تم رات میں نماز پڑھتے ہو وہ بھی رات میں نماز پڑھیں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن اے ثوبان بس ایک بات کی کمی ہوگی، ایک بات کی کوتاہی ہوگی، وہ اکیلے میں، وہ تنہائی میں غلط کام کریں گے۔ جب وہ اکیلے میں ہوں گے، وہ بند کمرے میں ہوں گے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا تو وہ اکیلے میں اور تنہائی میں بہت سارے غلط کام کریں گے۔ آپ یقین کیجئے آج علماء کے موبائل بھی سیف نہیں ہے۔ آج میں نے 50-60 سال کے بزرگوں کا موبائل چیک کیا، اس میں مجھے ایسی چیزیں ملی کہ اللہ دیکھ کر کے شرم آئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، موبائل کے اس دور میں، اسمارٹ فون کے اس دور میں اس حدیث کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج علماء سے لے کر کے جاہل تک اور بچوں سے لے کر کے بوڑھوں تک اس موبائل نے سب کو اس گناہ میں ڈال دیا ہے۔ آج سب سے بڑا خطرہ جو ہمارے اوپر منڈلا رہا ہے، ہم بظاہر تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم جلسوں میں جا رہے ہیں، ہم تقریر بھی کر رہے ہیں، لمبی لمبی داڑھی بھی ہے، ہم حاجی بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، مگر ہم جب اکیلے میں ہیں، جب تنہائی میں ہیں، ہم موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ وہ تنہائی میں جو گناہ ہم کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، وہ گناہ ہماری نیکیوں کو کھا رہا ہے، وہ ہماری نیکیوں کے لیے دیمک بن چکا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان اس سے بڑھ کر کے خسارے میں کیا ہوگا میرے بھائی کہ اس کی نیکیاں اللہ کے برباد ہو جائیں۔ ہمارے کتنے نوجوان بھائی ہیں رات کو بستر پہ جب وہ سوتے ہیں تو کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے سوتے ہیں، گانا سن کر کے وہ سوتے ہیں اور اسی حال میں ان کو نیند آ جاتی ہے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں میں جب میوزک سنتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، جب میں اپنے فیورٹ سنگر کا گانا سنتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ میرے پیارے بھائی اسی گانا کو سنتے ہوئے اگر تجھے موت آ گئی، بستر پہ سونے کے جانے کے ٹائم اللہ کے نبی نے جو دعا ہم کو سکھائی ہے اس دعا میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں۔ اس لیے کہ جو نیند ہوتی ہے وہ بھی ایک طریقے کی موت ہوتی ہے، نیند میں بھی اللہ تعالی ہماری روح کو قبض کرتا ہے اور جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو اللہ ہماری روح کو واپس ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے جب آدمی نیند میں ہوتا ہے تو ہوش و حواس میں نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر نیند کی حالت میں کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ نیند کی حالت میں انسان ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں،
آپ گانا سنتے ہوئے سو گئے، اسی حال میں آپ کو موت آ گئی۔ سوچو میرے بھائیوں، کل اللہ کی بارگاہ میں جب آپ اٹھیں گے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، ہر بندہ اس حال میں قیامت کے دن اٹھے گا جس حال میں اس کو موت آئی ہوگی۔ جو گانا سن کر کے سویا تھا، اسی حال میں اگر وہ سویا رہ گیا، اسی حال میں اس کو موت آ گئی، تو کل قیامت کے دن وہ گانا سنتے ہوئے اٹھے گا۔ جو گندی فلمیں دیکھ کر کے سویا تھا، وہ گندی فلمیں دیکھ کر کے قیامت کے دن اٹھے گا۔ جو زنا کرتے ہوئے مر گیا تھا، وہ زنا کرتے ہوئے کل قیامت کے دن اٹھے گا۔ جو شراب کے نشے میں مرا تھا، کل شراب کے نشے میں اٹھے گا۔ جو نماز پڑھتے ہوئے مرا تھا، کل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اٹھے گا، نماز پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ سعودی عرب کا ایک واقعہ وہاں کے عالم دین نے لکھا، میرے نوجوان ساتھی سنیں، بڑی عبرت کی بات۔ 4 نوجوان کار کا سفر کر رہے تھے، چاروں نوجوان کار پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سعودی عرب کے روڈ پر کار چل رہی ہے، وہاں کی روڈ بہار اور جھارکھنڈ سے بھی زیادہ شاندار اور چکنی روڈ ہے، پوری اسپیڈ میں گاڑی جا رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ 4 نوجوانوں میں سے 3 نوجوان آن دا اسپاٹ مر جاتے ہیں، ایک نوجوان بچ جاتا ہے لیکن وہ بھی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ٹریفک پولیس والے جب اس نوجوان کے پاس پہنچتے ہیں جو آخری سانسیں لے رہا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، اس سے پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے، اس سے پوچھتے ہیں تمہارے ساتھیوں کا نام کیا ہے۔ وہ نوجوان آخری سانسیں لے رہا ہے اور ایک ہی زبان سے ایک ہی لفظ بار بار کہہ رہا ہے، فی سقر، فی سقر، فی سقر، ارے میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں۔ پولیس والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ سقر کا نام کیوں لے رہا ہے، یہ سقر کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ انہوں نے علاقے کے عالم دین سے پوچھوایا کہ یہ نوجوان یہ فی سقر کہہ کر کے دنیا سے گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ عالم دین نے کہا اس کا مطلب آپ کو قرآن کے 29ویں پارے میں۔ عالم دین نے کہا جاؤ قرآن کا 29واں پارہ پڑھ دو۔ قرآن کے 29ویں پارے میں سورہ مدثر کے اندر اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جنتی لوگ دیکھیں گے کہ ان کے جان پہچان کے لوگ جہنم میں، جو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے پیتے تھے، جو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ کرتے تھے، آج وہ جہنم کے اندر پہنچ گئے تو جنتی سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے میرے بھائی تو جہنم میں کیسے چلا گیا؟ تو میرے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا، تو میرے گاؤں میں رہتا تھا، ہم لوگ ساتھ میں اٹھا بیٹھا کرتے تھے، ما سلککم فی سقر، تو جہنم کے اندر کیسے چلا گیا؟ تو وہ جہنمی جواب دے گا قالوا لم نک من المصلین، وہ کہے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی تھی تم تو مسجد چلے جاتے تھے، میں تو چائے کی دکان پر بیٹھا رہ جاتا تھا، تم نماز کے لیے فجر کے ٹائم اٹھ جایا کرتے تھے، میں تو رات کو 2 بجے تک لڑکیوں سے چیٹنگ میں لگا رہتا تھا، میں فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا تھا۔ ما سلککم فی سقر، وہ سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم شادی میں لاکھوں کا کھانا فری میں ہم برباد کر دیتے تھے، بہترین کھانا بنواتے تھے اور جتنا کھانے والے کھانا کھاتے تھے اس سے زیادہ کوڑے دان میں پھینکا جاتا تھا، لیکن گاؤں میں غریبوں کو کھانا دینے کی توفیق نہ ہوتی تھی، ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم اپنا پیسہ کبھی غریبوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑاتے تھے، ہم اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، ہم رسول کا مذاق اڑاتے تھے، ہم
قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، ہم علماء کا مذاق اڑاتے تھے، ہم مدرسوں کا مذاق اڑاتے تھے، ہم داڑھی کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس سعودی عرب کے عالم دین نے کہا قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ نوجوان جب مر رہا تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا، موت کا فرشتہ اس کے پاس آ چکا تھا اور اس کو وہ منظر دکھائی دے رہا تھا، اس کو یہ نظر آ رہا تھا کہ آج وہ جہنم کی آگ میں جانے والا ہے۔ اسی لیے اس کی زبان سے بار بار سقر کا لفظ آ رہا تھا، وہ انا فی سقر انا فی سقر کہہ رہا تھا۔ وہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ بے نمازی تھا، وہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی جوانی کو برباد کرنے والا نوجوان تھا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم نے ایمان کا مطلب نہیں سمجھا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آؤ ذرا قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ ایمان کا مطلب بتاتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ارے مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے لے لیا جائے ان کا دل کانپ جاتا ہے، ان کا دل تڑپ جاتا ہے، اللہ کا نام سن کر کے وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بخاری کی وہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، 3 لوگ جب غار میں پھنس گئے اور تینوں نے اللہ سے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر کے دعا مانگی تھی۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا تھا، اے اللہ میں اپنی چچا زاد بہن سے بہت محبت کرتا تھا، میں اپنی چچا کی لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، میں اس پر ڈورے ڈالتا تھا، میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ جب گاؤں میں قحط پڑا، سوکھا پڑا اور وہ لڑکی میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی، میں مدد کرنے کے لیے تیار تو ہوا، مگر میں نے کنڈیشن لگا دی کہ تجھے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے گا، تجھے اپنی آبرو میرے حوالے کرنی پڑے گی۔ لیکن جب عین موقع پر میں اس لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور قریب تھا کہ میں اس کے ساتھ زنا کر لیتا، اس لڑکی نے عین موقع پر کہا کہ اے اللہ کے بندے اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اور جس چیز کا تجھے حق حاصل نہیں اس چیز کو تو استعمال مت کر۔ اللہ کا نام سن کر کے اس نوجوان نے زنا کا ارادہ ترک کر دیا، زنا کا ارادہ چھوڑ دیا اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ، پھر اس نے کبھی غلط کام کا ارادہ نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے، رمضان میں تراویح کی نماز ہو رہی ہے، حافظ جی 1 پارہ کی تراویح پڑھا رہے ہیں، اگر کسی دن حافظ جی نے 1.5 پارہ کر دیا، 2 پارہ کر دیا تو ہمارا پارہ چڑھ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حافظ صاحب آپ نے 2 پارہ کیوں پڑھا دیا، ہم سے نہیں پڑھی جاتی 2 پارہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی مسجد میں تو یہ حال بھی ہے کہ حافظ صاحب نے تھوڑی لمبی تراویح پڑھا دی تو سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایسا بھی منظر دیکھا گیا۔ لیکن جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ فضیل ڈاکو کو دیکھو، ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتا ہے، ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے، اس مکان میں اللہ کا کوئی بندہ رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اللہ کا بندہ سورہ حدید کی آیت پر پہنچتا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کا دل پگھل جائے۔ فضیل ابن عیاض کے دل پر چوٹ لگی، اے اللہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں، میں لوگوں کا مال لوٹ رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے بلا رہا ہے، اے اللہ میں تیری دعوت پر لبیک کہہ رہا ہوں، اے اللہ تو پوچھ رہا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے توبہ کرنے کا ٹائم آیا کہ نہیں آیا، اے اللہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ ٹائم آ چکا ہے۔ اے اللہ تیرا بندہ فضیل آج سے سچی توبہ کرتا ہے، آج سے فضیل نہ تو کوئی ڈاکہ ڈالے گا، نہ کوئی چوری کرے گا، نہ کسی کی عزت پر حملہ کرے گا، آج کے بعد تیرا بندہ فضیل
فضیل تیرے گھر کی عبادت میں، تیرے گھر کے طواف میں اور نماز میں اور عبادت میں لگا رہے گا۔ اور اس کے بعد فضیل ابن عیاض نے سچی توبہ کی اور اپنے دور کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے عابدوں میں ان کا شمار۔ ایمان اس کو کہتے ہیں میرے بھائی۔ آج ہمارا ایمان کمزور ایمان ہے، اور ایک بات یاد رکھو، یہ جو ایمان ہے نا، یہ دنیا کی سب سے بڑی پونجی ہے ہماری۔ ہم غریب ہیں، ہمارے گھر کمزور ہیں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو اللہ کی قسم بڑے بڑے کروڑ پتی اور ارب پتی کل قیامت کے دن ہمارے سامنے پھیکے پڑ جائیں گے۔ ان کے سامنے ہمارے پاس ان سے بڑی دولت ہے میرے بھائی ایمان کی۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے 3 پارے کی آخری آیت میں فرمایا، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا لے کر کے آئیں گے۔ اے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اے اللہ، لیکن مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، مجھے اپنے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کہتا ہے ان کا زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا، ان کا زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیرے پاس زمین بھر کے سونا ہے، لیکن تیرے پاس اس سے بڑی دولت نہیں ہے، تیرے پاس ایمان نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اولئک لہم عذاب علیم، جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ شیرسا بادیوں کا علاقہ ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کے علاقے میں آتا ہوں، اور میں بنارس میں اور دیگر جگہوں پر کہتا بھی ہوں کہ سیمانچل کے علاقے میں مسلمانوں کی ایک برادری ہے، الحمدللہ 99% بلکہ 100% میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اہل توحید کی برادری ہے، اہل توحید کی یہ قوم ہے۔ مگر میرے بھائی، اگر آپ کے گھروں میں تعویذ پہنا جا رہا ہے، اگر آپ کے بچوں کے گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے، اگر آپ کی گھر کی عورتیں مشرکوں کے پاس جا کر کے شرکیہ عمل کرنے والوں کے پاس جا کر کے اپنے بچوں کو جھاڑ پھونک کروا رہی ہیں، اور آپ کے گھروں میں بھی شرکیہ کام ہو رہا ہے، تو معاف کیجئے، آپ نے اپنی برادری کا نہیں، اپنے دین اور اپنے اسلام کا سر نیچا کر دیا ہے۔ یہ پونجی جو اللہ نے آپ کو دی ہے، ایمان کی پونجی، توحید کی پونجی، اس پونجی کی حفاظت کیجئے میرے بھائی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، مرتے دم تک اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو توحید پر بچا کے رکھیے میرے بھائی۔ ساری زندگی اگر آپ توحید پہ رہتے ہیں اور مرنے کے پہلے اگر آپ نے شرک کر دیا تو ساری زندگی کی آپ کی کمائی برباد ہو جائے گی۔ اتنی بڑی دولت ہے ایمان۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سارے کے سارے انسان خسارے میں، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جواب دیتا ہے قرآن کے 16ویں پارے میں سورہ کہف کی آخری آیت میں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ میرے بندو، اگر تم اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو نیک عمل کرو، ایسا عمل کرو جو اللہ کی نظر میں نیک ہو، اور اپنے عمل میں کسی کی ملاوٹ نہ کرو۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ پوری تقریر آپ کو سمجھ میں آئی چاہے نہ آئی، اگر یہ چیز آپ نے سمجھ لی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تقریر کا خلاصہ سمجھ لیا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نیک عمل کس کو کہتے ہیں تو جواب دے دو کہ نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں۔ پہلی چیز کہ وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اس کے اندر کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ کیا جائے۔ نیک عمل اس کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ آپ کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، مدرسے میں آپ نے 1 لاکھ روپیہ چندہ دیا، اگر چندہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے
تب تو وہ نیک عمل ہے۔ اور اگر چندہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ گاؤں والے تعریف کرے کہ پردھان جی نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، پورے گاؤں میں چرچا کیا جائے، پورے گاؤں والے آپ کے چندے کی تعریف کریں، مدرسے والے آپ کو سلامی دیں، اگر آپ کا یہ مقصد ہے تو میرے بھائی آپ کا عمل تو ہے مگر نیک عمل نہیں ہے۔ نیک عمل کی پہلی شرط کہ وہ خالص اللہ کے لیے، نیک عمل کی دوسری شرط کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو، وہ رسول کے طریقے کے مطابق ہو، وہ دیکھنے میں کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ لگ رہا ہو، اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اتفاق سے میرا پروگرام مالدہ کے اندر کلیا چک کے علاقے میں تھا۔ مالدہ سے کلیا چک جانے میں 40 سے 45 منٹ لگتے ہیں، لیکن اتفاق سے جس دن میرا پروگرام تھا اسی دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ یقین مانیے آپ 40 سے 45 منٹ کا راستہ مالدہ سے کلیا چک جانے مجھ کو 3 گھنٹے لگ گئے۔ راستے بھر مسلمان نوجوان قطب مینار کی جتنی اونچی اونچی ٹوپی لگا کر کے ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، بڑے بڑے ڈی جے کے ساؤنڈ کے ساتھ جلوس نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ نبی کے عاشق لوگ ہیں، یہ نبی کے چاہنے والے لوگ ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جواب ملا یہ نبی کی محبت کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ او لوگو، اگر یہ جلوس نکالنا، یہ ڈی جے بجانا، یہ نبی کی محبت کے نام پر اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو ابو بکر نے ڈی جے کیوں نہ بجایا، عمر فاروق نے جلوس کیوں نہ نکالا، نبی کے صحابہ نے یہ جشن کیوں نہ منایا؟ کام تو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، کام تو دیکھنے میں ایموشنل لگ رہا ہے، کام تو دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے، مگر اس کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، اس لیے یہ کام بدعت ہے، یہ کام نیک عمل نہیں ہے۔ میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ لکھ کر کے چیک دے دوں اور چیک پر اپنا سگنیچر نہ کروں تو وہ چیک دنیا کے کسی بینک میں آپ کیش نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیک دے رہا ہے، جس کا اکاؤنٹ ہے، اس چیک کے اوپر اس کی سگنیچر ہونی چاہیے، تب وہ چیک مانی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک چیک ہے، اور اس چیک کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی سگنیچر ہونی چاہیے۔ وہ عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اگر ہے تو سنت ہے، اگر نہیں ہے تو بدعت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے بن جائیں اور جو نیک عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب 2 باتیں اور ہیں، بیان کر کے بات ختم کروں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپ ایمان والے بھی بن گئے، آپ نیک عمل کرنے والے بھی بن گئے، لیکن آپ نے نیک بات، اچھی بات، حق بات دوسروں کو نہیں بتائی۔ آپ نے دوسروں کو چھوڑو، اپنے گھر والوں کو نہیں بتائی۔ باپ بیچارہ تہجد پڑھ رہا ہے، بیٹا 1 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، اور باپ نے کبھی یہ ضرورت بھی نہیں سمجھی کہ بیٹے کو نماز کے لیے بولے۔ ماں بیچاری رات بھر قرآن پڑھ رہی ہے، اور جوان بیٹی موبائل لے کر کے کونے میں کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ماں کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اپنی بیٹی کو صحیح اور غلط کے بیچ کا فرق بتائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ روشنی میں ہیں یہ کافی نہیں ہے، آپ کو روشنی میں ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوگ اندھیرے میں ہیں ان کو روشنی میں لانے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ آپ کے گاؤں میں بہت سارے غیر مسلم لوگ بھی رہتے ہوں، آپ کا ان کے ساتھ ویوہار ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں آپ، کبھی آپ نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا، قرآن کے بارے میں بتایا؟ کیا اللہ تعالیٰ کیا آپ کی گردن نہیں پکڑی جائے گی؟ جناب آپ کے گاؤں میں لوگ رہتے تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو نہیں جانتے تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے۔ آپ کے پاس قرآن تھا، آپ کے پاس نبی کا طریقہ تھا، آپ کے پاس اسلام تھا، آپ نے کبھی اپنے غیر مسلم بھائی کو قرآن نہیں دیا، اس کو اسلام کی شکشاؤں کو نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ کہ آپ کی گردن بھی پکڑی جائے گی۔ عبدالغفار صاحب بنارس سے ارریہ تقریر کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، فوربیس گنج آپ جایا کرتے تھے، آپ کا پڑوسی ہندو تھا، غیر مسلم تھا، آپ نے کبھی اپنے غیر مسلم کو قرآن دیا؟
اسلام کے بارے میں بتایا. آپ کے محلے میں لوگ شرک کرتے تھے, آپ نے کبھی ان کو تبلیغ کی؟ یہ عبدالغفار سے بھی سوال کیا جائے گا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, سچائی کی تبلیغ بھی آپ کو کرنا ہے. اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے, جب تبلیغ کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں صاحب یہ کام تو علماء کا کام ہے. یہ تو جامعہ سلفیہ میں کوئی پڑھ کے آئے, جامعہ ابن تیمیہ میں کوئی پڑھ کے آئے, سنابل میں کوئی پڑھ کے آئے, اس کا کام ہے. میں کہتا ہوں نہیں, یہ غلط بات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا, میری ایک بات بھی اگر تمہیں پہنچی ہے تو تم دوسروں کو پہنچاؤ. تبلیغ کرنا, سچائی کی دعوت دینا, یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے. آپ کو جتنی باتیں پتہ ہے اتنی باتیں اگر آپ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں تو آپ پہنچائیے. اسلام کی خدمت آپ کو کرنا ہے. اگر آپ دولت والے ہیں تو دولت کے ذریعے کیجئے, اگر آپ دماغ والے ہیں تو دماغ کے ساتھ کیجئے, اگر آپ علم والے ہیں تو علم کے ساتھ کیجئے, اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو طاقت کے ذریعے آپ کیجئے. اپنی انرجی اور اپنی طاقت کا استعمال آپ دین کی خدمت کے لیے کیجئے. میرے پیارے ساتھیوں, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, دین کی تبلیغ میں آپ کا کیا رول ہے؟ آج رات میں جب بستر پہ سونے جائیے تو ضرور سوچئے گا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, ایمان والے بن جاؤ, نیک عمل کرنے والے بن جاؤ, اور سچائی کی تبلیغ کرنے والے اور حق کی تبلیغ کرنے والے بن جاؤ. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور جب آپ سچائی کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلیں گے تو یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے, کانٹوں بھرا راستہ ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو گالی دیں, ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کا بائیکاٹ بھی کر دیا جائے. اگر ایسا ہو جائے تو یاد کر لینا اپنے نبی کی سنت کو, یاد کر لینا اپنے نبی کے طریقے کو. میرے پیارے ساتھیوں, آج آپ کو اپنے گاؤں سے ارریا جانا پڑے, 4 ویلر سے آپ کو جانا پڑے تو آپ کو پریشانی محسوس ہوتی ہے. آپ کے نبی نے 1400 سال پہلے مکہ سے طائف کا سفر طے کیا تھا, 100 کلومیٹر کا سفر. اور نبی نے یہ سفر, اس زمانے میں اونٹ کی سواری چلا کرتی تھی, اس زمانے میں گھوڑے کی سواری چلا کرتی تھی, اس زمانے میں گدھے کی سواری چلا کرتی تھی, مگر نبی نے یہ 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا تھا. پیدل طے کیا تھا 100 کلومیٹر کا سفر. پہاڑوں کے بیچ سے چل رہے ہیں اللہ کے نبی, ریگستان کے بیچ میں سے چل رہے ہیں. مکہ سے اللہ کے نبی طائف پہنچے. سب سے پہلے طائف کے جو بڑے بڑے سردار لوگ تھے ان کے گھر پر پہنچے, ان کو اسلام کے بارے میں سمجھایا, ان کو توحید کے بارے میں سمجھایا, ان کو بتایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں. ان کمینوں نے, ان بدبختوں نے, ان بد نصیبوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے, انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا کہ اے محمد, اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا, تم ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے. کسی نے کہا اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو جاؤ تم میرے لیے بددعا کر کے دکھاؤ, اور اگر تم جھوٹے نبی ہو تو میں تمہاری بات نہیں مانتا. انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا. اللہ کے نبی نے بڑے صبر سے کام لیا, کہ کوئی بات نہیں, تم میرا کلمہ نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں, لیکن دیکھو میں طائف کے اندر گھوم گھوم کر کے تبلیغ کروں گا, لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاؤں گا, تو کم سے کم تم یہ بات کسی اور کو مت بتانا. تم سے میری بات ہوئی ہے, تم اس بات کو سیکرٹ رکھنا. مگر ان کمبختوں نے اس کو بھی سیکرٹ نہیں رکھا, اور پورے طائف میں اللہ کے نبی کے اوپر ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں. 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے, پیدل طے کر کے اللہ کے نبی آئے ہیں, اور لوگوں سے مل رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں, توحید کے بارے میں سمجھا رہے ہیں, قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں, مگر ایک آدمی میرے نبی پر ایمان لانے والا نہیں ہے. میرے مایوس ہو کر کے اللہ کے نبی طائف سے نکلنے لگے. جب طائف سے نکلنے لگے تو ان کمینوں نے, ان بدماشوں نے اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسانا شروع کر دیا. اللہ کے نبی طائف کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور دونوں طرف سے آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں. حضرت بلال
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ کہاں سے بچاتے، پتھر تو ہر طرف سے آ رہے ہیں، اتنے پتھر مارے گئے میرے نبی کو، آپ کے بدن سے خون بہ بہ کر کے آپ کے جوتوں میں جم گیا۔ اللہ کے نبی طائف سے نکل کر کے بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر کے نکلتے ہیں، اور طائف سے 3-4 کلومیٹر دور ایک باغ میں جا کر کے اللہ کے نبی پناہ لیتے ہیں، ایک پیڑ کے نیچے پناہ لیتے ہیں، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، اے اللہ یہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، یہ کن لوگوں کے حوالے کر دیا، اے اللہ یہ تیرے مقام کو نہیں جانتے، اے اللہ یہ میری عظمت کو نہیں جانتے، اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو اے اللہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں، مجھے تکلیف ہوئی ہے، مگر اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ صبر کیا ہے اللہ کے نبی۔ ہمیں اور آپ کو صبر کا مطلب ہم نے جانا ہی نہیں، صبر کس کو کہتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، دین کی تبلیغ کے راستے میں صبر کرنا پڑے گا میرے بھائی۔ مومن کی زندگی تو 2 ہی چیزوں کا نام ہے، خوشی میں شکر کرنا ہے، تکلیف آئے تو صبر کرنا ہے۔ اور صبر کا مطلب یہی نہیں ہوتا ہے کہ بچہ مر گیا تو صبر کر لیا آپ نے، بیٹا مر گیا صبر کر لیا، باپ کا انتقال ہو گیا تو صبر کر لیا۔ صبر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تمام لڑکوں کی غلط تعلقات ہیں لڑکیوں کے ساتھ، بڑے فخر سے وہ آپ سے آ کر کے کہتا ہے کہ میرے اتنی لڑکیوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، لیکن آپ نے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھا ہے، آپ نے یہ طے کر کے رکھا ہے کہ میں اپنے قدم کو غلط راستے پہ نہیں لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے میں جوان ہو گیا ہوں، میں نکاح کر کے شادی کر کے حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کروں گا۔ یہ بھی صبر ہے میرے پیارے بھائیو۔ سارے گاؤں کی لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، ایک لڑکی جب گھر سے نکلتی ہے تو برقعے میں نکلتی ہے، نقاب میں نکلتی ہے، اس کے گھر والے اس کو تانا مارتے ہیں، یہ تو بڑی دیندار بنتی ہے، یہ تو بڑی پردے والی بنتی ہے، جب سارے لوگ پردہ نہیں کرتے تو یہ پردہ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے سارے لوگ کیا کرتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، میرے رب کا کیا حکم ہے اس سے فرق پڑتا ہے۔ وہ لڑکی بے پردہ لوگوں کے ماحول میں پردے میں نکلتی ہے، یہ بھی صبر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ انگلینڈ کی ٹیم ورلڈ کپ جیتتی ہے، سارے کھلاڑی شراب کی بوتل لٹا رہے ہیں، شراب کے نشے میں دھت ہیں، لیکن معین علی اور محمد راشد نام کے 2 مسلمان کھلاڑی شراب سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے تمام کھلاڑیوں سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو پتا ہے کہ میرے مذہب میں شراب حرام ہے۔ یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے میرے بھائی۔ ساؤتھ افریقہ کا کھلاڑی ہاشم املہ، اس کے دیش میں شراب، اس کے دیش کی جو ڈریس ہے، اس کے ٹیم کی جو جرسی ہے، اس کے ٹیم کی جو جیکٹ ہے، اس کے اوپر شراب کا ایڈورٹیزمنٹ ہے۔ ہاشم املہ کہتا ہے میں جرمانہ دے دوں گا، میں پینالٹی دے دوں گا، مگر میں شراب کا ایڈورٹیزمنٹ نہیں کروں گا۔ وہ شراب کا ایڈورٹیزمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ بھی صبر ہے۔ اس کی بیوی ساؤتھ افریقہ جیسے ملک میں جہاں پورے کپڑے پہننے والی لڑکیاں آپ کو بہت کم ملیں گی، اس ملک میں بھی اس کی بیوی ہاشم املہ کی بیوی جب اپنے شوہر کے ساتھ کرکٹ میچ دیکھنے آتی ہے تو سر سے پیر تک مکمل نقاب میں آتی ہے۔ یہ بھی صبر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ برائی کا تقاضا موجود ہو، برائی کرنے والے موجود ہوں، مگر آپ اپنے آپ کو برائی سے بچا کر کے رکھیں، یہ صبر کی بڑی اعلیٰ قسم ہے۔ اور ایسے ہی صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دے گا۔ ہم نے صبر کا مطلب ہی نہیں سمجھا، ہم نے صبر کا مطلب سمجھا بیماری آئی تو صبر کر لیا، تکلیف آئی تو صبر کر لیا، ٹھیک ہے وہ بھی صبر ہے، مصیبتوں پر صبر کرنا بھی صبر ہے، مگر برائی سے بچنا بھی صبر ہے، اور نیکی کے کام پر ڈٹے رہنا بھی صبر ہے۔ سردی کا موسم ہے، 5:15 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے، آپ 5:15 بجے اپنے بستر کو، رضائی کو، کمبل کو چھوڑ کر کے اٹھتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، مؤذن کی آواز آتی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ نے کمبل پھینکا، رضائی پھینکی، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، اگر گرم پانی آپ کو نہیں مل پایا